مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے اوہے چوئی صاحب کہاں آپ نے مجھے روک دیا ہے، کہاں آپ نے مجھے ڈسٹرب کر دیا، میں تو پہلے ہی بڑا ڈسٹرب ہوں چوئی صاحب۔ مسئلہ کی بنیا تھا نہیں نکلتا تھا نہ کوئی خیمہ، نہ کوئی باتھ روم، نہ کوئی واش روم۔ کتنی گل کر رہے ہیں؟ سعودیہ کی جی، جہاں حج کرنے گئے ہم، اور کہاں کی بات کر رہا ہوں۔ چلو اسی کے اوپر احمد سعید کاظمی وفاقی وزیر مذہبی امور یہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ کاظمی صاحب یہ دکھڑے کی دکھڑا آپ نے سن لیا ہے، کیا وجہ کیا بنی ہے؟ یہ تو بڑی بات ہے صاحب، یہ تو اتنے اچھے خطیب ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ تو ساری باتیں کہیں گے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ سنتے رسول ان کے پاس ہے۔ رات بھی میں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا، قرآن اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے انہوں نے قسم کھا لی، اس سے بڑی کیا بات ہے یار؟ اچھا اور کیا ہے؟ پھر سن لیں۔ ہاں بھائی، ایسا ہے کہ جو بد انتظامی ہوئی ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ میں کوئی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کروں گا۔ مینا میں خیمے نامکمل تھے، اور یہ بھی ریکارڈ پر چیز ہے کہ میں تھا جس نے سب سے پہلے آ کر میڈیا پر آ کر کہا کہ ہزاروں پاکستانیوں کو وہاں پر مشکل ہوئی ہے۔ یہ میں تھا جو وہاں پہ خیموں میں گیا، وہاں پر لوگ جس مشکل میں تھے خود دیکھا، ان کے جذبات جو تھے وہ بھی دیکھے، ان کی نعرے بازی وہ بھی سنی، وہ سب کچھ ہوا۔ اور اتفاق سے اس وقت میرے ساتھ مؤسسہ جنوب ایشیا جس کے چیئرمین عدنان کاتب صاحب، جنہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ نہیں جی سب ٹھیک ہے، ان کو ساتھ لے کے گیا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، آئیے آنکھوں سے چل کے دیکھ لیتے ہیں، اگر ٹھیک ہے تو دعائیں لے آتے ہیں، ورنہ پھر جائزہ لے آتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ میں نے الحمدللہ جائزہ بھی لیا، آواز بھی بلند کی۔ ادھر میں نے آواز بلند کی، ادھر یہاں پر آپ نے شور مچا دیا کہ جی حامد سعید کاظمی تو سعودیہ سے تعلقات خراب کرانے پہ تلا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ ان کو الزام دے رہا ہے۔ اب جب انہوں نے مہربانی کی، میں احسان مند ہوں، میں شکر گزار ہوں سعودی گورنمنٹ کا بھی، مؤسسہ جنوب ایشیا کا بھی، ان کے چیئرمین کا بھی، کہ انہوں نے میری گزارش کو اسی انداز سے لیا جس طرح میں نے پیش کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں پر ہمارے ٹھیکیداروں سے کمی کوتاہی رہی ہے، باتھ روم صحیح نہیں تھے، پانی کی سپلائی صحیح نہیں تھی، یہاں پر بجلی کی سپلائی صحیح نہیں تھی، خیموں کا انتظام درست نہیں تھا، فرش بھی ابھی صحیح طور پر ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جو بھی وجہ بیان کی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے تسلیم کی اور کہا کہ ہم 250 ریال فی حاجی ہم آپ کو واپس کرتے ہیں۔ لیکن کاظمی صاحب میری چھوٹی سی گزارش ہے، یہ مینا میں یہ جو ارینجمنٹ آپ نے جب ان کو ساتھ لے کر گئے، یہ تو بہت ساری چیزیں پہلے ہی طے ہو جاتی ہیں، تو یہ مینا میں پہلے نہیں ساری چیزیں ان کو نظر آئیں گی، انتظامات کرنے یہاں پہ حاجیوں نے ٹھہرنا ہے؟ جب میں سعودیہ پہنچا تھا، ابھی مینا میں نہیں پہنچے تھے، 3 دن تھے درمیان میں، تو مجھے میرے حج مشن کی طرف سے اطلاع ملی کہ جی 4-5 مکاتب کے حوالے سے بہت پریشانی ہو گئی ہے، وہ انہوں نے پہاڑ کاٹ کے اوپر پہنچا دیے ہیں۔ یعنی اب مؤسسہ کے چیئرمین نے خود مجھے بتایا اور چارٹ پر دکھایا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ہفتہ 10 دن پہلے گورنمنٹ نے کہا کہ جی یہ جو ریلوے ٹریک کی وجہ سے یہاں سے مسافروں نے گزرنا ہوگا، اور یہ مکتب آ رہے ہیں درمیان میں، یہ مکتب یہاں سے ہٹائیں، تو ہمیں مکتب ہٹانے پڑے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کے مکاتب بھی ہیں، اس میں بنگلہ دیش کے بھی ہیں، اس میں سوڈان کے بھی ہیں، اس میں عراق کے بھی ہیں، یہ ہمیں مکاتب ہٹانے پڑے ہیں، ہماری مجبوری ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح بن جائیں۔ اس سے پہلے ٹیک اپ بھی ہوا تھا، ان سے نیگوشیٹ بھی ہو رہے تھے، مذاکرات بھی ہو رہے تھے، بات چیت بھی ہو رہی تھی، لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ مینا میں کوئی کام کرنا خود پاکستانی حکومت کی وہ ذمہ، بلکہ کسی بھی دنیا کے کوئی ملک وہاں پہ خود کام نہیں کرتا، وہ جو بھی کرتی ہے وہاں پر کرتی ہے۔ چوئی صاحب نہیں میں نے ایک بات کلیئر کرنی ہے۔ ہاں کر لیں۔ یہ انہوں نے میرے پہ الزام لگا دیا، میرے سمیت کاظمی صاحب، نون لیگ والے، آپ کی اپنی حکومت کے لوگوں نے یہ بات بھی کہ کاظمی صاحب نے اس قسم کا وہ کام کر دیا، ادھر بیان دے دیا، ساری ذمہ داری سعودی پہ کر دی۔ سعودی سے تعلقات نہیں، گزارش ہے میں عرض کروں، سعودی عرب سے تعلقات اس وجہ سے کوئی نہیں خراب کر سکتا کہ آپ کو نواز شریف کا تو پتہ ہے کہ وہ چلے گئے تھے، تو سانو بھی جانا پہ سکتا، تانوں بھی جانا پہ سکتا ہے۔ صحیح، وہاں پر تو خیر جانے کی ہر ایک مسلمان کے دل میں خواہش پلتی ہے کہ وہاں پر زندگی میں ایک بار حاضری ہو جائے۔ میں عرض کروں گا کہ سعودی گورنمنٹ کو الزام نہیں دیا، اگر الزام دیا ہوتا، اگر تعلقات خراب کرنے کی بات کی ہوتی تو اتنے خوشگوار ماحول میں وہ یہ چیک ہمیں عطا نہ فرماتے، بلکہ مجھے 2-3 بار ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی کاظمی صاحب آپ اپنی فلائٹ ذرا 1 دن اور ایکسٹینڈ کرا لیں، چیک کی تیاری میں کچھ وقت ہے، ہم وہ چیک آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں۔ ادھر یہاں پر عالم یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے بیان دے دیا کہ جی سعودی ایمبیسیڈر نے ان سے شکایت کی ہے کہ جی حامد سعید کاظمی نے یہ گڑبڑ کر دی۔ یہ تو میں شکر گزار ہوں سعودی ایمبیسی کا کہ اگلے
दिन उनकी तरफ से वजाहत आ गई कि सऊदी एम्बेसडर तो यहाँ है नहीं और उनकी बात नहीं हुई है शहबाज शरीफ साहब से। अच्छा, ये जो आपने 250 रियाल की बात की है, ये इसको कब तक मिल जाएगा? ये तो बेचारा बैठा हुआ है, ये तो मुतासरा फ्री में। मैं तो चोई साहब आज लेके जाऊंगा, कब तक की बात ना करें जी, मुझे लेके दें आज आप। क्यों जी काजमी साहब, चेक तो तुसी ले आए हो, बढ़िया की वो चेक था। हाँ, वो चेक ऐसा है कि चूंकि वो सऊदी रियाल में था और वहाँ पर सऊदी रियाल के हवाले से वो सऊदीया में ही जमा हुआ है और उसकी जो मुतबादिल पाकिस्तानी रकम है वो यहाँ पर हमें मिली है। और यहाँ पर उन्होंने मुअस्ससा जनूब एशिया ने उन तमाम मकातिब के अंदर जो 26,600 हाजी थे उनकी सारी लिस्ट हमें दी है और उस लिस्ट के एक एक पेज पर हमसे साइन भी लिए हैं और हमारे पास भी जाहिर है कंप्यूटर में वो लिस्ट है। तो वो यहाँ पर उन तमाम हाजियों को उनके एड्रेस पर पहुंचेगी। अब देखिए ना, एक हाजी साहब जो हैं वो तो आपके प्रोग्राम में आके मुझसे चेक ले जाएं 250 रियाल का, और बाकी जो 26,059 हाजी जो हैं वो उसी तरह रह जाएं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं चोई साहब, आपने मुझे खुद कहा था कि मैं लेके दूंगा, आप मेरे साथ चलो। ये तो रियाला नु पाकिस्तानी रुपया जो बदल टाइम लगता है। अच्छा, वो देखें क्या कह रहे हैं आपको। की कह रहे हैं, ब्रेक लेनी है यार, हुणे तो जी गल करनी शुरू की, तूने ब्रेक की याद आ गई है। चलो ठीक है जी, निकी जी ब्रेक लाओ, आने वापस।